بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ، صاحب عابد اور عارف باللہ کے علاوہ حدیث و تفسیر میں بھی ایک مایہ ناز جلیل القدر کے امام اور مفسر محدث تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو 30,000 حدیثیں زبانی یاد تھیں۔ قرآن مجید کو تمام روایات میں پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے سفر کا ارادہ کیا۔ آپ کے مریدین کی جماعت میں سے بہت سے مرید بھی آپ کے ساتھ چلنے لگے، جن میں سے ایک حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارا قافلہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہایت امن و امان اور آرام و سکون اور اطمینان کے ساتھ منزل مقصود کی طرف جا رہا تھا۔ ہمارا گزر عیسائیوں کی ایک بستی سے ہوا۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا، لیکن پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم اب تک نماز ادا نہیں کر سکے تھے۔ ہم نے بستی میں پہنچ کر پانی تلاش کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے پوری بستی کا چکر لگایا۔ اس دوران ہم نے مندروں اور گرجا گھروں کو بھی دیکھا، جس میں آفتاب پرستوں اور پادریوں کا مجمع تھا۔ کوئی آفتاب کو پوجتا ہے، کوئی آگ کو پوجتا ہے، کوئی صلیب کو اپنا قبلہ حاجت مانتا ہے۔ ہم بہت حیران ہوئے اور ہم لوگوں کی کم عقلی اور گمراہی پر حیرت کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ ہم گھومتے گھومتے بستی کے کنارے پر ایک کنویں پر پہنچے، جس پر چند نوجوان لڑکیاں پانی بھر کر ایک دوسری کو پلا رہی تھیں۔ اتفاق سے شیخ مرشد کی نظر ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ لڑکی حسن و جمال میں سب لڑکیوں سے ممتاز ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت زیور اور لباس سے بھی آراستہ تھی۔ شیخ کی آنکھیں اس لڑکی کی آنکھوں کے ساتھ چار ہوئیں۔ وہاں موجود لڑکیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، یہ کس کی لڑکی ہے؟ لڑکیوں نے جواب دیا کہ یہ اس بستی کے سردار کی لڑکی ہے۔ شیخ نے کہا کہ اس کے باپ نے اس کو اتنا حقیر کیوں بنا رکھا ہے کہ کنویں سے خود ہی پانی بھرتی ہے؟ کیا اس کا باپ اس کے لیے کوئی نوکر نہیں رکھ سکتا جو اس لڑکی کی خدمت کرے؟ لڑکیوں نے کہا، کیوں نہیں، مگر اس کا باپ ایک نہایت عقل مند اور سمجھدار آدمی ہے۔ اس لڑکی کے باپ کا مقصد یہ ہے کہ یہ لڑکی اپنے باپ کے مال پر تکبر کرتے ہوئے کہیں اپنی فطرت کو خراب نہ کر بیٹھے اور نکاح کے بعد شوہر کے ہاں جا کر اس کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑ دے۔ شیخ صاحب یہ سب سن کر وہاں پر سر جھکا کر بیٹھ گئے اور پورے 3 دن تک اسی طرح گزرے، نہ کچھ کھاتے نہ پیتے اور نہ کسی سے بات کرتے۔ اسی حالت میں 3 دن گزر گئے۔ البتہ جب نماز کا وقت آتا تو نماز ادا کرتے۔ مولدین کی کثیر تعداد شیخ کے ساتھ تھی، لیکن سب سخت پریشانی میں تھے، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تھی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیسرے دن یہ حالت دیکھ کر میں نے آگے قدم بڑھایا۔ میں نے تعجب اور پریشانی سے کہا کہ شیخ صاحب کچھ تو فرمائیے، آخر وجہ کیا ہے؟ شیخ صاحب نے قوم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میرے عزیزو، میں اپنی حالت تم سے کب تک چھپا سکوں گا؟ اس کی محبت مجھ پر اتنی غالب آ چکی ہے کہ میرے تمام اعضاء اور روح پر اس کا تسلط ہے۔ اب یہ ناممکن ہے کہ میں سرزمین کو چھوڑ سکوں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے آقا، آپ اہل عراق کے پیر و مرشد ہیں اور علم و فضل اور زاہدوں کی عبادت میں شہرۂ آفاق ہیں۔ آپ کے موردین کی تعداد اس وقت 12,000 ہو چکی ہے۔ قرآن مجید کے طفیل سے ہمیں اور ان سب کو رسوا نہ کیجیے۔ شیخ نے فرمایا، میرے عزیزو، میرا اور تمہارا فیصلہ تقدیر خداوندی کا ہو چکا ہے۔ مجھ سے ولایت کا لباس اتار دیا گیا ہے اور مجھ سے ہدایت کی کلمات اٹھا لی گئی ہیں۔ شیخ نے یہ کہہ کر رونا شروع کر دیا اور فرمایا، اے میری قوم، فیصلہ قدرت کی طرف سے ہو چکا ہے، اب یہ کام میرے بس کا نہیں ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس عجیب و غریب واقعے پر بڑا تعجب ہوا اور ہم نے حسرت سے رونا شروع کر دیا۔ صحابی ہمارے ساتھ رو رہے تھے، یہاں تک کہ زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد ہم مجبور ہو کر اپنے وطن بغداد کی طرف لوٹے۔ لوگ ہمارے آنے کی خبر سن کر شیخ صاحب کی زیارت کے لیے بغداد سے باہر استقبال کے لیے آ گئے اور شیخ ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہمارے درمیان نہ دیکھ کر سب نے دریافت کیا، شیخ صاحب کیوں نہیں آئے؟ وہ کہاں ہیں؟ ہم نے سارا واقعہ لوگوں کو بتا دیا۔ واقعہ سن کر لوگوں میں کوہرام مچ گیا۔ مریدوں کی کثیر تعداد اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگے، مقلب المغلوب ہمارے شیخ کو ہدایت دے دیں اور پھر اپنے مرتبے پر لوٹا دیں۔ شیخ کے جانے کے بعد بغداد کی تمام خانگاہیں بند ہو گئیں۔
اور 1 سال تک اسی غم اور افسوس میں شیخ کے فراق میں لوٹتے رہے۔ آخرکار عملی فیصلہ کیا کہ خبر تو لیں کہ شیخ صاحب کہاں ہیں اور کس حال میں ہے۔ چنانچہ ہماری ایک جماعت نے شیخ کی طرف سفر کیا اور اس گاؤں میں پہنچ کر وہاں کے لوگوں سے شیخ کا حال دریافت کیا۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ وہ تو جنگل میں سور چراتے ہیں۔ ہم نے کہا خدا کی پناہ، یہ کیا ہو گیا؟ گاؤں والوں نے بتایا کہ شیخ نے سردار کی لڑکی سے منگنی کرنا چاہی۔ اس کے باپ نے ایک شرط رکھ دی کہ وہ جنگل میں سور چلایا کرے گا۔ شیخ نے ہاں کر دی، چنانچہ شیخ صاحب سور چرانے کی خدمت پر مامور ہیں۔ ہم یہ سن کر ہکا بکا ہو گئے اور غم سے ہمارے کلیجے پھٹنے لگے۔ آخر آنسوؤں کے طوفان کو روک کر، دل کو تھام کر ہم اس جنگل میں پہنچے۔ شیخ صاحب سور چلا رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ شیخ پر نثارہ کی ٹوپی ہے اور کمر میں زنار باندھی ہوئی ہے اور اس لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے خنزیروں کے سامنے کھڑے ہیں، جس لاٹھی سے خطبہ کے وقت وہ سہارا لیا کرتے تھے۔ شیخ کی اس حالت نے ہمارے زخموں پر نمک کا کام کیا۔ شیخ صاحب نے ہمیں اپنی طرف آتا دیکھ کر اپنا سر جھکا لیا۔ ہم نے قریب پہنچ کر السلام علیکم کہا۔ شیخ صاحب نے دبی ہوئی آواز میں وعلیکم السلام کہا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس علم و فضل اور حدیث و تفسیر کے ہوتے ہوئے بھی آپ کا یہ حال ہے کہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے بھائیوں، یہ میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا، بلکہ میرے مولا نے مجھے چاہا ایسا کر دیا، اور اس قدر مقرب بنانے کے بعد جب مجھے چاہا اپنے دروازے سے دور پھینک دیا۔ اس کے فیصلے کو کون ٹال سکتا ہے؟ اے میرے عزیز دوستو، خدا بڑا بے نیاز ہے۔ اللہ کے غصے اور اس کے غضب سے ڈرو، اپنے دل میں فضل پر تکبر نہ کرو۔ اس کے بعد شیخ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا، اے میرے مولا، میرا گمان تیرے بارے میں تو ایسا نہ تھا کہ تو نے مجھے ذلیل اور خوار کر کے اپنے دروازے سے نکال دیا۔ یہ کہہ کر شیخ صاحب نے رونا شروع کر دیا۔ شیخ نے آواز دے کر کہا، شبلی، اپنے غیر کو دیکھ اور عبرت حاصل کر۔ شیخ صاحب نے کہا، نیک بخت وہ ہے جو دوسروں کو نصیحت کرے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے روتے ہوئے نہایت دردناک لہجے میں کہا کہ اے پروردگار، ہم تجھ سے ہی طلب کرتے ہیں اور تجھ سے ہی توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں تجھ پر ہی بھروسہ ہے، اس مصیبت کو دور فرما۔ اس مصیبت کو تیرے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ شیخ صاحب کے سب موردین اس میدان میں گر گرا کر رونے لگے۔ یہ میدان حشر کا نمونہ بن گیا۔ ادھر حضرت شیخ بھی حسرت کے عالم میں زارو کتار رونے لگے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ حافظ قرآن تھے اور قرآن کو 7 قرات کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، آپ کو کوئی آیت یاد ہے؟ تو شیخ نے فرمایا، اے میرے عزیز دوستو، مجھے قرآن کی 2 آیتوں کے سوا کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ آیتیں کون سی ہیں؟ شیخ نے فرمایا، ایک تو یہ ہے کہ جس کو اللہ ذلیل کرتا ہے، اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور دوسری آیت یہ ہے کہ جس نے ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کیا، اس کے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ اصل شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ کتنی ہزار حدیثیں آپ کو یاد تھیں، آپ کو ان میں سے کوئی حدیث یاد ہے؟ حضرت شیخ نے فرمایا، ہاں ایک حدیث یاد ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو شخص اپنا دین اسلام بدل ڈالے، اس کو قتل کر ڈالو۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم شیخ صاحب کا یہ حال دیکھ کر شیخ صاحب کو وہیں چھوڑ آئے اور بغداد کی طرف دوبارہ سفر شروع کیا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم نے 3 منزلیں طے کیں۔ تیسرے روز اچانک شیخ ابو عبداللہ اندلیسی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے آگے دیکھا کہ نہر سے غسل کر رہے تھے اور با آواز بلند شہادتیں بھی پڑھتے جا رہے تھے۔ اس وقت ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی خوشی کا اندازہ وہی شخص لگا سکتا ہے جس کو اس وقت سے پہلے ہماری جیسی مصیبت، حسرت و غم کا اندازہ ہوا ہو۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم جب قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا، مجھے پاک کپڑے دو، اور کپڑا لے کر سب سے پہلے نماز کی نیت باندھی، اور ہم منتظر رہے کہ شیخ نماز سے فارغ ہوں تو مفسر واقعہ سنیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد شیخ صاحب نماز سے فارغ ہوئے اور ہماری طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اس خدائے قدیر علم کا 1000 بار شکر ادا کرتے ہیں جس نے آپ کو ہم سے جدا کر کے دوبارہ ملا دیا، اور ہماری جماعت میں رونق بکھر جانے کے بعد پھر سے دوبارہ آ گئی۔ اب ذرا بیان کیجئے کہ شدید انکار کے باوجود پھر آپ کا آنا کیسا ہوا؟
فرماتے ہیں میرے دوستو، جب تم مجھے چھوڑ کر واپس گئے تو میں نے خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے، میں تیرا خطا کار بندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میری آواز سن لی، میرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا اس آزمائش کا کوئی سبب تھا؟ حضرت شیخ نے فرمایا کہ ہاں، جب ہم گاؤں میں اترے اور بت خانوں اور گرجا گھروں پر ہمارا گزر ہوا، آتش پرستوں اور غیر اللہ کی عبادت میں مشغول دیکھ کر لوگوں کو میرے دل میں تکبر اور بڑائی پیدا ہو گئی، اور میں نے سوچا کہ ہم مومن ہیں اور یہ کمبخت کیسے جاہل اور بے حس اور بے شعور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں۔ مجھے اسی وقت ایک غیبی آواز آئی کہ ایمان اور توحید، اس میں کچھ بھی تمہارا کمال نہیں، ان سب کو ہماری طرف سے توفیق نہیں۔ تم اپنے ایمان کو اپنے اختیار میں سمجھتے ہو جو ان لوگوں کو تم حقیر سمجھ رہے ہو، اور اگر تم چاہو تو ہم تمہیں ابھی بتلا دیں۔ اسے اسی وقت یہ احساس ہوا کہ گویا ایک پرندہ میرے قلب سے نکل کر اڑ گیا، جو در حقیقت میرا ایمان تھا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ نہایت خوشی اور کامیابی کے ساتھ بغداد پہنچا۔ شیخ کی زیارت اور ان کے دوبارہ قبول اسلام سے لوگ خوشیاں منا رہے تھے اور سب حجرے کھول دیے گئے۔ بادشاہ وقت شیخ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا اور کچھ ہدیہ پیش کیا۔ شیخ پھر اپنے قدیم شغل میں مشغول ہو گئے۔ وہی حدیث، تفسیر، تعلیم و تربیت کا دور شروع ہو گیا۔ خداوند عالم نے شیخ کو بلایا، علم پھر عطا فرما دیا، بلکہ اب نسبتاً پہلے سے ہر علم اور فن میں ترقی عطا ہوئی اور موردین کی تعداد 40,000 ہو گئی، اور اسی حالت میں ایک مدت گزر گئی۔ ایک روز ہم صبح کی نماز پڑھ کر شیخ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کسی آدمی نے دروازہ کھٹکایا۔ میں دروازے پر گیا تو دیکھا ایک شخص سیاہ کپڑوں میں لپٹا ہوا کھڑا تھا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کیا مقصد ہے؟ آنے والے نے کہا، شیخ ابو عبداللہ اندلیسی رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ دو یہ وہ لڑکی جو آپ کو فلاں گاؤں میں چھوڑ کر آئے تھے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ سچ ہے، جب کوئی اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو سارا جہاں اس کا ہو جاتا ہے، اور جو اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے تو ہر چیز اس سے منہ موڑ لیتی ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں شیخ کے پاس گیا اور واقعہ بیان کیا۔ شیخ سرد ہو گئے اور خوف سے کانپنے لگے۔ اس کے بعد اس لڑکی کو اندر آنے کی اجازت دی گئی۔ لڑکی شیخ کو دیکھتے ہی زاروں کے تار رونے لگی۔ عدت غم دم لینے کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ کچھ کلام کرے۔ شیخ نے لڑکی سے مخاطب ہو کر فرمایا، تمہارا یہاں آنا کیسے ہوا اور یہاں تک تمہیں کس نے پہنچایا؟ لڑکی نے کہا، اے میرے سردار، جب آپ ہمارے گاؤں سے رخصت ہوئے تو میری بے چینی اور بے قراری اس حد تک پہنچی، اس کو میرا دل ہی جانتا ہے۔ نہ بھوک رہی، نہ پیاس اور نہ نیند رہی۔ میں رات بھر اسی اضطراب میں رہ کر صبح کے قریب ذرا لیٹ گئی تھی۔ اسی وقت مجھ پر نیند غالب آ گئی، اور اس حالت میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ اگر تو مومنات میں داخل ہونا چاہتی ہے تو بتوں کی عبادت چھوڑ دے اور شیخ کی اطاعت کر دے، اور اپنے دین سے توبہ کر کے شیخ کے دین میں داخل ہو جا۔ لڑکی کہتی ہے کہ میں نے اس شخص کو مخاطب کر کے کہا کہ شیخ کا دین کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ اس کا دین اسلام ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ دین اسلام کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ اس بات کی دل اور زبان سے گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق رسول اور پیغمبر ہیں۔ پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں شیخ کے پاس کس طرح پہنچ سکتی ہوں؟ اس شخص نے کہا، ذرا آنکھیں بند کر لو اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھ دو۔ لڑکی نے کہا، ٹھیک ہے، یہ کہا اور میں کھڑی ہو گئی اور ہاتھ اس شخص کے ہاتھ پر دے دیا، اور شخص میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے تھوڑی دور چل کر بولے، بس اپنی آنکھیں کھول دو۔ چنانچہ جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو دریائے دجلہ کے قریب پایا۔ اب میں پریشان ہو گئی اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ انہی چند منٹوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور پھر اس شخص نے سامنے کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ سامنے شیخ کا حجرہ ہے، وہاں چلی جاؤ، اور شیخ سے کہہ دو کہ آپ کا بھائی حضرت خضر علیہ السلام آپ کو سلام کہتے ہیں۔ اس آدمی کے اشارے کے موافق یہاں پہنچ گئی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، مجھے مسلمان کر دیجئے۔ حضرت عبداللہ اندلیسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کو مسلمان کر کے ایک حجرے میں ٹھہرا دیا اور کہا کہ یہاں عبادت کرتی رہو۔
لڑکی عبادت میں مقبول ہو گئی اور عبادت میں تمام لوگوں سے سبقت لے گئی۔ دن بھر روزہ رکھتی اور رات بھر اپنے مالک کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی رہتی۔ محنت سے بدن ڈھل گیا، ہڈیوں اور چمڑے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ آخر کار اسی حالت میں مریض ہو گئی۔ مرض اتنا بڑھ گیا کہ یہ موت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آنے لگا اور اب اس کا سفر آخرت آن پہنچا۔ اس کے دل میں اس بات کے سوا کوئی حسرت باقی نہ رہی کہ ایک مرتبہ شیخ صاحب کی زیارت کر لے اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لے، کیونکہ جس وقت سے یہاں آئی تھی اس وقت سے نہ شیخ نے اس کو دیکھا اور نہ ہی اس نے شیخ صاحب کو دیکھا، جس سے آپ چند گھڑی کے مہمان کی حسرت و غم کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ آخر لڑکی نے شیخ کو بلاوا بھیجا کہ موت سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ دیکھنا چاہتی ہوں، کہ یہ سن کر آپ تشریف لائے۔ جہاں وہ لڑکی حسرت بھری نگاہوں سے شیخ کی زیارت کے لیے ترس رہی تھی، آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی آنکھیں ایک نظر بھی دیکھنے کی مہلت نہیں دے رہی تھی۔ لڑکی نے صرف ڈوبی ہوئی آواز میں کہا کہ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب نے شفقت آمیز آواز سے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا، تم گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ ان قریب ہماری ملاقات جنت میں ہونے والی ہے۔ لڑکی شیخ صاحب کے کلمات سے متاثر ہو گئی اور خاموش ہو گئی۔ اب خاموشی اس صبح قیامت سے پہلے نہ ٹوٹے گی۔ اس خاموشی میں کچھ دیر ہی گزری تھی کہ مسافر آخرت نے اس دانے فانی سے کوچ کر گئی، اور انا للہ و انا الیہ راجعون سب لوگ اس کی وفات پر غم زدہ ہوئے، مگر شیخ صاحب کی حیات بھی دنیا میں چند روز ہی رہ گئی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چند ہی روز کے بعد شیخ صاحب اس عالم فانی سے رخصت ہوئے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد میں نے شیخ صاحب کو خواب میں دیکھا کہ جنت کے ایک پرفضا مقام پر مقیم ہے اور 70 حوروں سے آپ کا نکاح ہوا ہے۔ پہلی وہ ہے جس کے ساتھ دنیا میں نکاح ہوا، وہ عورت یہی لڑکی تھی۔ میرے محترم عزیز بھائیوں بہنوں، معلوم ہوا کہ بے شک یہ تکبر ایسی بری بلا ہے کہ ایک شیخ صاحب کو بھی کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے تکبر سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا ثواب کی نیت سے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔